لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى یقیناً اللہ کی ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، شریعت معین کی، کتاب نازل کی۔ مقصد یہ تھا کہ وہ راہ راست پہ آ جائے، انسان بھٹکنے نہ پائے، انسان گمراہ ہونے نہ پائے، انسان شیطانی لغزشوں میں الجھ کے نہ رہ جائے، انسان شیطانی حربوں میں مبتلا نہ ہو سکے۔ اس لیے اس نے ہر تاریخ کے موڑ میں ہادی کو بھیجا ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری ہدایت کا بندوبست نہیں ہوا۔ اس کریم نے، اس معبود نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی ہادی کو بھیجا۔ تو اس پروردگار نے اس وقت ہدایت کا انتظام کیا، اس وقت ہادی کا انتظام کیا، تب ہدایت لینے والے موجود نہیں تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت لینے والے ہوں اور ہادی نہ ہو؟ بہرحال اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر زمانے میں ہادیان کرام نے، انبیاء کرام نے، ائمہ نے بڑی اس راہ میں قربانی دی ہے ہدایت کے سلسلے میں۔ خود سرکار دو عالم کو دیکھیے۔ بہرحال میں مختصر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی ائمہ نے، ہادیوں نے کس طرح سے حکومتوں کے تکبر و غرور کو چکنا چور کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ ہارون رشید اس نے حج کا ارادہ کیا اور مکے پہنچتا ہے حج کے لیے۔ جب پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ خبردار، مجھ سے پہلے کوئی ارکان حج ادا نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیے ساری خلقت خاموش ہے، لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ کا حکم ہے، کون سامنے آ سکتا ہے؟ ظاہر ہے جو سامنے آئے گا تو اسے تلوار کا مقابلہ کرنا پڑے گا، سر قلم ہو جائے گا، گھر تباہ و برباد کر دیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں جو بادشاہ کے سامنے کچھ بول سکے۔ کہا کوئی نہیں ارکان حج مجھ سے پہلے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھا کہ ایک جوان ہے جو بادشاہ سے پہلے ارکان حج ادا کر رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، پریشان ہے۔ اور جب ارکان حج سے فارغ ہوئے تو یہ جوان سینے خانہ میں آتا ہے، آنے کے بعد تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس نے ہمارے حکم کو نہیں مانا، جس نے ہمارے فرمان کی طرف غور نہیں کیا؟ اپنے سپاہی کو بھیجا، کہا جاؤ اور اس کو بلا کے لاؤ۔ سپاہی جاتا ہے، جانے کے بعد وہاں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کہا بادشاہ نے آپ کو بلایا۔ کہا بادشاہ سے میرا کیا تعلق ہے؟ بادشاہ سے میرا کیا تعلق ہے؟ اگر اسے ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے۔ یہ گیا، جانے کے بعد پہنچتا ہے، پیغام کو پہنچایا، پہنچانے کے بعد بادشاہ آتا ہے۔ آنے کے بعد جوان کے قریب آیا اور کہا جوان اجازت ہے کہ میں تمہارے پاس بیٹھوں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے؟ اس سے اجازت لے جو اس کا مالک ہے، مجھ سے کیوں اجازت لے رہا ہے؟ کہا جوان تو مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، جوان تو مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، مجھے نہیں پہچانتا، مجھے نہیں جانتا، اور اس کے بعد تو مجھ سے نہیں ڈرتا۔ یہ کہنا تھا، غلام آگے بڑھا، کہا بادشاہ، یہ بادشاہ یہ
امن کی جگہ ہے، یہاں مکھی نہیں کوئی مار سکتا ہے۔ بھئی یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے سر کو بلند کیا اور بلند کر کے مسکرا کے فرمایا، میں سوچتا ہوں کہ حاکم اور غلام میں سب سے زیادہ احمق کون ہے، سب سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ دیکھیں آپ، کون بے وقوف سب سے زیادہ ہے؟ یعنی وہ جو آئی ہوئی موت کو سفارش سے ٹالنا چاہتا ہے، جو آئی ہوئی موت کو سفارش سے ٹالنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، اگر ہماری موت آ گئی ہے تو سفارش سے ٹل نہیں سکتی ہے، اگر ہماری موت نہیں آئی ہے تو ہارون کے ارادے سے آ نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھو، امام نے فرمایا، یاد رکھو، جو موت کے بارے میں جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے وہ مصائب ڈال کے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے وہ مصائب میں بھی مسکراتے رہتے ہیں۔